السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سات سمندر پار یہ سمندر کے کنارے، جیسے اس سمندر کی موجیں شور ہے، ایسا اپنا بھی کچھ حالت ہے۔ وجہ سادی سی ہے، اگر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سات سمندر پار آ کے ہم لوگ اپنے فیملی، اپنے اہل و عیال اور اپنے ملک کو سنوارنے کی کوشش میں ہیں، پر جب اپنے ملک کی طرف سے عجیب قسم کے خبریں، فیک نیوز، دو ٹکے کے لیے بیچنے والے لوگ، انصاف کا قتل کرنے والے عدالت، رشوت پر کڑی محکمہ پولیس اور تھوڑی سی لالچ پر بکنے والے ہمارے ایم پی اے اور ایم این ایز، اور غیروں کی گود میں بیٹھی ہوئی ہماری میڈیا، جب ان کی ایسے خبریں سنتے ہیں آدمی تو تھوڑی سی جذبات قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ لیکن چلو آج کوشش کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کا، اپنی جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنانے کا کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا پاکستان میں۔ کوئی بک رہا ہے، کوئی خریدار ہے، ایک بکری منڈی لگی ہوئی ہے، کوئی کیا بیان دیتا ہے، کوئی کیا۔ ہماری تو سیدھی سادی سی ایک مثال ہے کہ وہی آدمی اچھا ہے جو ملک و قوم کے لیے اچھا ہے، اور خان کا مقابلہ یہ لوگ خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اس کی توہین ہے۔ اب ایک باپ کی طرح وہ اپنے قوم کو سمجھاتا ہے۔ کیا آج تک کسی حکمران نے سیکس کرائم کے بارے میں بات کیا ہے؟ کیا آج تک کسی حکمران نے اپنے ینگ جنریشن کو اس سے بچانے کی بات کیا ہے؟ کیا آج تک کسی حکمران نے ناموس رسالت یا اسلاموفوبیا پہ بات کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے، پرسوں مولانا صاحب کو سن رہا تھا، ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ کراچی میں، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں آتا۔ آنے کا تو یہود و نصارہ کو ہم سے زیادہ آتا ہے۔ 2003 کی بات ہے، اس وقت یہ فیس بک، ٹویٹر یہ چیزیں نہیں تھی، صرف یاہو استعمال ہوتا تھا۔ 3-4 کی بات ہوگی۔ میرا ایک نیٹ کا دوست ہے یہودی، وہ ایک قرآن کا ایک آیات میرے کو بھیجا اور کہا ٹرانسلیٹ اٹ۔ میں نے رپلائی کیا، میں پاکستانی ہوں، میں ٹرانسلیشن نہیں کرتا، یہ عربی ہے، میرا زبان نہیں ہے۔ تو میرے کو بولتا ہے کیا میں آپ سے بہتر مسلمان نہیں ہوں کیونکہ میرے کو آپ کے قرآن کا ٹرانسلیشن آتا ہے؟ تو میرے دوستو، مولانا صاحب کہتا ہے میرے کو آتا ہے، نہیں کہتے آپ کو نہیں آتا۔ مولانا صاحب ہے، اتنی بڑی جماعت کا لیڈر ہے، بولنا بھی آتا ہے، کہنا بھی آتا ہے، لیکن سیکھا کس کے لیے؟ سکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں پہ فتویٰ لگانے کے لیے۔ وہی یہودی آج میرے قوم کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے، اسلام کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمان جو دین کے نام پہ 30 سال سے ووٹ لے رہے ہیں، اسمبلیاں انجوائے کر رہے ہیں، ہر قسم کے پریولیج انجوائے کر رہے ہیں، انہوں نے کیا؟ دوسری ایک چھوٹی سی بات ہے
غالباً 2006 کی بات ہوگی، صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے۔ مفتی جمیل صاحب ریوان مرکز کا مفتی تھا اس وقت، اس سے فتویٰ لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو سنا ریوان مرکز میں ہی، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک آیت کی تشریح ہم لوگ ترجمہ ایسے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ چونکہ عالم نہیں تھے، عامی تھے، اس کو سنا، اس کی تشریح اور ترجمہ کچھ الگ انداز سے کر رہا تھا، تو میں سوچا شاید یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن جب رات کو میں نے سوچا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے سے بہت آگے ہے۔ تو دین صرف سیکھنے کا نہیں ہے، وہ اس کے لیے اللہ کسی کا سینہ کھول دیتے ہیں، کسی کو سمجھ دے دیتا ہے اس کی، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ خان آج کل جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، یہ زیادہ تر چیزیں ہمارے کو پہلے سے معلوم ہے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کی یہ تشریح اور یہ وہ نہیں ہے ہمارے کو آتا جو وہ بیان کرتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ پیارے دوستو، دوسری بات، دین کسی کی وراثت نہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مولوی ہوں یا مولوی کا بیٹا ہوں، یا مفتی ہوں یا مفتی کا بیٹا ہوں، دین میری وراثت ہے، میں ہی کرے گا، نہیں۔ اسی وقت یہ جو افریقہ سے کارگزاریاں آتی ہے، ایسی کارگزاری سنی کہ ادھر مسلمانوں نے سارا کام چھوڑ دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ایک راہب تھا، کرسچن پادری، اس کو مسلمان کر کے اس کے ہاتھوں اللہ نے ہزاروں لوگ مسلمان کر دیے۔ وہی سبب بنا، کرتا تو اللہ ہے۔ اللہ نے تو ابابیل سے بھی دین کا کام لیا ہوا ہے، ہاتھیوں سے بھی لیا ہے، ہواؤں سے بھی لیا ہے، پانی سے بھی لیا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ دین کا کام کرتا ہے تو کرتا رہے گا، اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کا کام صرف میں ہی کرے گا۔ اللہ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، یہ کسی کا وراثت نہیں۔ مولانا صاحب آپ نے 30 سال گزارا، اگر آپ نے دین کا کام نہیں کیا اور اللہ نے اس کے لیے وہ آدمی چنا جس کو تم نے ہر وقت یہودی ایجنٹ کہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا کیا ہوا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کیا نہیں کیا اس نے کیا قرآن کے اوراق پہ ٹیکس ختم نہیں کیا اس نے ناموس رسالت کا بل اقوام متحدہ سے منظور نہیں کیا، اسلاموفوبیا کا کیا اس نے علماء کے لیے تنخواہ مقرر نہیں کی، کیا وہ سب کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا نہیں ہے جن قوم کو تم لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے اپنی اقتدار کی خاطر؟ کیا کیا گنا سکتا ہے آدمی، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست نہیں بنی، تو مدینہ کی ریاست صرف عمران خان کا کام نہیں، ہم سب اس کا ذمہ دار ہے، ہم سب کا کردار ہے اس میں۔ پوچھنا چاہوں گا اپنے عوام سے، اپنے ہم وطنوں سے، کیا آپ میں سے کسی نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہو؟ کیا دکانداروں نے ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا میرے ریڑھی والوں نے دھوکہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ صحیح سیب، صحیح فروٹ اور سبزی کی جگہ جو خراب دیتے ہیں، کیا وہ کام چھوڑ دیا ہے؟ کیا میرے پولیس کے محکمے نے رشوت لینا چھوڑ دیا ہے؟ کیا میرے وکیلوں نے اور عدالتوں نے حق کا بول بالا کر دیا ہے اور انصاف کا ترازو ہاتھ میں لیا ہے؟ کیا عوام نے ایک دوسرے کا غیبت اور ٹانگ کھینچنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا لیڈروں نے رشوت خوری اور کرپشن کو چھوڑ دیا ہے؟ پیارے دوستو، اب آتے ہیں مہنگائی پہ۔ پرسوں کی بات ہے، ایک چھوٹا سا پیپر ملا، پیپر کا ایک ٹکڑا،
اس کو اٹھا کے جب میں پڑھا تو اس میں عربی میں کچھ لکھا تھا، نیچے اس کا ترجمہ لکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو قوم حق اور باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دے، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ رونا نہیں، حق اور باطل کو پہچاننا پڑے گا، اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا، نہیں تو یہی حالت بدلنے والی نہیں، اسی حالت میں رہیں گے جب تک حق کا ساتھ نہ دو اور باطل۔ پہچان ضروری ہے، ہمیں ان چیزوں کا پہچان بہت کم ہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا اہل و عیال کا، اپنا ملک و قوم کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔